نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو میری طرف سے، ہمارے اسٹاف کی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، رب کی رضا اور پورے عالم کے لیے امن و شانتی کا ذریعہ بنائے. حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی رب کے حضور قربانیاں پیش کی. صرف اولاد کی قربانی نہیں، جب سے ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا ہے تب سے رب کے حضور میں قربانیاں پیش کی ہیں. کبھی باپ کی دھمکی سننی پڑی، کبھی قوم کی دھمکی سننی پڑی، کبھی بادشاہ نمرود کے یہاں مناظرہ پیش کرنا پڑا، جس کی پاداش میں نار نمرود میں، آتش نمرود میں بھی کودنا پڑا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. ساری زندگی قربانیاں ہیں، قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دو شخصیت کو مانگا ہے. ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مانگا، دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے. پہلا وہ جو زمزم والا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا وہ جو کوثر والا ہے، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر نازل فرمائی ہے. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. زمزم وہ جس میں نہ ذائقہ بدلے، نہ مزہ بدلے، نہ خوشبو بدلے. کوثر وہ جس میں نہ مزہ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے. جس کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے جڑ گئی وہ بھی لاجواب ہو گیا، اور جس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی وہ بھی باکمال ہو گیا. صدیق نے اپنی نسبت نبی سے جوڑی، وہ باکمال ہو گیا. عمر فاروق نے نسبت جوڑی تو وہ بھی باکمال ہو گیا. 1,00,000 صحابہ کرام نے نبی سے نسبت جوڑی تو سب صحابی اصحابی کا نجوم ہو گئے. جس ستارے کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزوں کو رب کے خزانے سے مانگ کر گویا رب تبارک و تعالی سے بہت بڑی دولت حاصل کر لی. اور کیوں نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام، اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. مجھے میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے مانگ کر کے لیا ہے، اور جو چیز مانگ کر حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں. بڑی تمناؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام روتے تھے
اور کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب نیک صالح فرزند عطا فرما۔ کس کو لڑکا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جسے اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ جن کا لقب ہے، اس کے گھر میں بچہ نہیں ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ کس کا بطن اور کس کی کوکھ خالی ہے؟ سیدہ طاہرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی پہچان نہیں ہے، اولاد کا نہ ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، یا جس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن حکیم میں کلیئر کیا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، دونوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں۔ یہ پاور، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے خزانے میں رکھا ہے، جسے چاہے اولاد سے مالا مال کرے، جسے چاہے اولاد نہ دے۔ کامیاب وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملی اور نیک صالح اعمال کی توفیق مل جائے، وہ کامیاب ہے۔ ناکام ہے وہ جسے ایمان کی دولت نہیں ملی اور نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں۔ ایمان کا ملنا، اس پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ رب کی رضا اور رب کی خوشی اور راضی ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں پہلے 2 قسمیں کھائی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا احسان بھی جتلایا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، کسی کو دنیاوی نعمت مل جائے، اس سے ہرگز بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ کوئی مالدار ہے، یہ امتحان کی چیز ہے، کوئی فقیر غریب ہے، یہ بھی امتحان کی چیز ہے کہ مالداری میں رب کو راضی رکھتا ہے، فقیری میں رب کو راضی رکھتا ہے یا ناراض کرتا ہے۔ فقیری بھی، غریبی اور مالداری بھی دونوں امتحان کی چیز ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے، گزشتہ کل کو یاد کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ پیارے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد عبداللہ دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر تھی بی بی آمنہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب چلے گئے، یتیم ہی یتیم ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آگے فرمایا اس کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فقیر پایا، غریب پایا، پیسے نہیں دیا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی اتنا کر دیا، اتنا کر دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے جو آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا پھرے، لیکن میں نے فقیری کو پسند کیا ہے۔ یہ نبی کا اختیاری تھا، ورنہ ہمارے نبی غریب نہیں تھے۔ فقر و فاقہ اختیاری خود پسند کیے تھے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تو خزانے اور دولت کے انبار کے آفر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے دیکھو کیا کہا،
کہ کوئی یتیم جب آ جائے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے، انکار نہیں کرنا۔ اے نبی آپ نے ماضی کو یاد کرنا ہے، کسی زمانے میں آپ بھی یتیم تھے، تو یتیم جب آ جائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یہ سوچنا کہ کل میں بھی اسی جگہ پر تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ ماضی کی طرف ذرا دیکھ لینا کہ آپ بھی کبھی تنگ دست ہوا کرتے تھے، آپ بھی غریب ہوا کرتے تھے، ہم نے آپ کو مالداری دی، فاغنا کر دیا۔ تو اے نبی کسی سائل کو، مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ ہم اور آپ ساری دنیا کے لوگ ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے، ہمارا وجود کیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک صالح اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی آپ کو حلیم لڑکا دیا جائے گا۔ حلیم کہتے ہیں نرم دل کو، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، حلیم کہتے ہیں تحمل اور مصیبتوں پر برداشت کرنے والے کو، حلیم کہتے ہیں ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جذبہ رکھنے والے کو۔ اگر صالح لڑکا دیتا، حلیم نہ دیتا تو آگے اسماعیل قربانی کیسے پیش کرتے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف نیک صالح ہی نہیں، ہم آپ کو حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لڑکا بھی ہوگا، بردبار ہوگا، نیک تو ہوگا ہی، نرم دل بھی ہوگا، قربانیاں دینے کا جذبہ ان کے اندر ہوگا۔ بہرحال بڑھاپے میں ایک لڑکا ہوا، لیکن ساتھ ہی پرچہ بھی دے دیا امتحان کا، لڑکا بھی لے لو اور اس پرچے کو حل بھی کرو۔ پرچہ کیا تھا امتحان کا؟ دودھ پیتے بچے کو اٹھاؤ، بیوی ہاجرہ کو لو، اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور ایسی وادی میں جاؤ جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع سے تعبیر فرمایا، جہاں نہ انسان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ زندگی بچانے کا کوئی سامان ہو، نہ پانی کا ایک بوند ہو، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی منتوں کے بعد ملی ہوئی اولاد حضرت اسماعیل کو اٹھایا، سیدہ ہاجرہ کو لیا اور اونٹنی پر سوار ہو گئے اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ بالآخر وہ وادی آئی جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، جہاں سبزہ ہی نہیں ہے، پہاڑیاں ہیں، ریت ہیں، ذرے ہیں۔ اس وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو نیچے اتارا، ساتھ ہی مشکیزے کا ایک پانی کا ایک مشکیزہ دے دیا، کھجوروں سے بھری ایک تھیلی دے دی، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے۔ بی بی ہاجرہ نے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرا خیال نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، اس معصوم کا تو خیال رکھتا جا، کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کی بے بسی کو سنا، ابراہیم علیہ السلام کو رحم آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے حکم یہ تھا کہ بیوی ہاجرہ کو صراحتاً جواب نہیں دینا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ فرمانے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جاؤ جاؤ، جو اللہ تمہیں آتش نمرود میں، نار نمرود میں بچا سکتا ہے وہ اللہ آج ہماری حفاظت کرے گا۔ بہرحال کھجوریں ختم ہو گئی، چند دنوں کے بعد مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، سیدہ ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا، تڑپنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کی بے بسی کو دیکھ کر، بھوک پیاس کو دیکھ کر صفا پہاڑی پر جاتی ہے، پھر مروہ پہاڑی پر جاتی ہے پانی کی تلاش میں، کہیں پانی نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا اس سے پانی مانگ لیں۔ اسی کو دیکھنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی تھی۔ پہلے یہ پہاڑیاں اونچی ہوا کرتی تھی، پھر
صفا سے مروہ جاتی، پھر مروہ سے صفا پر آتی، راستے میں بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو وہاں دوڑ کر گزرتی تھی۔ بہرحال چکر پر چکر لگاتی رہی، ملائے اعلیٰ میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جلدی جاؤ، جہاں پر اسماعیل ایڑی رگڑ رہا ہے اس ایڑی کی جگہ پر مار کر ایک چشمہ نکال دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھوک کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں مار رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر مار کر ایک چشمہ نکال دیا، جسے ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں۔ یہ زمزم والا اسماعیل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا، ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی اور اس چشمے کو مٹی سے نہ گھیرتی تو ہمارے آقا فرماتے ہیں پوری وادی میں زمزم پھیل جاتا۔ اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایسی برکت رکھی ہے، حاجی لاکھوں حاجی سیراب ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ٹنوں سالانہ پوری دنیا کے اندر زمزم سپلائی ہوتا ہے، لیکن آج تک اس کے اندر کمی نہیں آئی، آج تک ذائقہ نہیں بدلا، رنگ نہیں بدلا، کلر چینج نہیں ہوا، پھر اس کی خوشبو بھی نہیں گئی، میٹھا تر و تازہ پانی۔ بہرحال پھر وہاں پر قبیلہ جرہم گزر رہا تھا، ایک قبیلہ اپنے قافلے کے ساتھ، تو دور میں دیکھا کہ کچھ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی ہو جس کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو فوراً قبیلہ جرہم کے لوگ گئے، دیکھا کہ پانی ہے۔ اس کے سردار نے سیدہ ہاجرہ سے اجازت لے لی، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم لوگ یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ بہرحال اجازت دی، وہ لوگ ٹھہر گئے اور وہ ایک چٹیل وادی، ویران وادی، ایک چھوٹی سی بستی کی شکل اختیار کر گئے، ایک قریہ بنا، اور وہ وادی، وہ جنگل جہاں آج منگل کا سامان ہے، اس وادی کو دیکھنے کے لیے، اسی جنگل کو دیکھنے کے لیے جہاں آج مکۃ المکرمہ شہر بسا ہوا ہے، جس کے اندر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اسی جگہ جانے کے لیے آج مسلمان ترس رہے ہیں، اور مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر سر کے بل بھی جا سکیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ جانے کے لیے، جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو آ گئے فلسطین، وہاں رہنے لگی سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن بیچ بیچ میں ابراہیم ملنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے گئے مکہ مکرمہ، پیارے اسماعیل کو دیکھا کہ 13-14 سال کے ہو گئے ہیں، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، گلے لگایا، پیار کیا، محبت کی، بڑھاپے میں اولاد ملی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا پرچہ ڈال دیا، اب اس پرچے کو حل کرو۔ یہ امتحان تمام قربانیوں میں سب سے بڑا امتحان تھا، یہ سب سے بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، 1 دن 2 دن 3 دن خواب دیکھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اور اپنے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہے، ہمارا دل بیدار رہتا ہے۔ نبی کا دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہے۔ ہم اور آپ ایک نہیں، 1,00,000 بار خواب دیکھ لیں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ بیکار ہے، بس خواب ہی دیکھتے رہو، حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم کا خواب یہ آرڈر تھا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال ایک بڑا امتحان، اس کی تیاری کروائی اور کہا کہ اس امتحان کو اور اس پرچے کو حل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا سوچتے ہو؟ قربان جاؤ، ایک بچہ 12-13 سال کا
یہ نبی کا بیٹا نبی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اس خانوادے کے اندر رب کی معرفت اور رب کے حضور قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا بچپن سے ہی، اور ایک خاندان چلا ہے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب بیٹے یوسف، ایک نبیوں کا خاندان چلا ہے۔ سب سے اچھا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس خاندان میں یہ جو کڑی ہے نبوت کی، ایسی کڑی کسی خاندان میں نہیں ہے، کسی نسل میں نہیں ہے۔ ابراہیم خود نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے خود نبی، یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں وہ بھی نبی، یوسف علیہ السلام پڑپوتے ہیں وہ بھی نبی۔ یوسف نبی، ان کے باپ یعقوب نبی، ان کے باپ اسحاق نبی، ان کے باپ ابراہیم نبی۔ 4 نسلوں میں اللہ نے نبوت کو چلایا، بیچ میں ایک بھی نبی غائب نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی حکم دیا ہے اب کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک نبی ایک کام کو انجام دینے کے لیے انشاءاللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ بتلا رہا ہے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، دنیا کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ہی ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو کام آسان ہو جائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مینا کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں باپ بیٹے میں کچھ باتیں ہوتی ہے، مثلا یہ کہ آپ مجھے پیشانی کے بر لٹانا، کہیں باپ بیٹے کی محبت بھری نگاہیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہم انجام نہ دے سکیں۔ اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ چھری جس چھری سے درختوں کو کاٹا جاتا تو درختوں کے ٹکڑے ہو جاتے، جانور پر چلایا جاتا تو جانور بھی کٹ جاتے۔ لیکن آج کیا ہو گیا کہ ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور اسماعیل کی گردن پر چھری چل ہی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیچ میں حائل ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چھری کا کام بے شک کاٹنا ہے، مگر رب چاہے گا تبھی ہوگا۔ آگ کا کام جلانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے آگ کہ کسی کو جلائے، تو کہاں جلایا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ رب کا حکم نہیں تھا۔ پانی کا کام ہے، سمندر کا کام ہے ڈبونا، مگر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کام نہیں کر رہی۔ ابراہیم علیہ السلام شش و پنج میں مبتلا ہے، کیا ہو گیا؟ چھری بزبان حال سمجھو یہ کہتی ہے، کیسے چلوں؟ خلیل چاہتا ہے چھری چل جائے، خلیل کا رب جلیل چاہتا ہے چھری نہ چلے۔ اب بتا کہ خلیل کا حکم مانوں یا رب جلیل کا حکم مانوں؟ بہرحال ادھر یہی منظر چل رہا تھا، ادھر سے اللہ نے حکم دیا، ابراہیم جبرائیل دیری مت کرو، جلدی سے جاؤ اور جنتی دمبا لے کر پہنچو۔ میرا پیغمبر کامیاب ہو گیا امتحان میں، جو میں نے پرچہ دیا تھا اس پرچے کو حل کر دیا، امتحان میں 100/100 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے کر آتے ہیں اور اسماعیل کی جگہ پر اس کو چلاتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ دیکھو طالب علم اسٹوڈنٹ اگر یہ کہے کہ پرچہ مشکل تھا، بڑا بھاری پرچہ تھا، مشکل سوالات تھے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن امتحان لینے والا ٹیچر خود کہہ دے بھائی پرچہ بھاری ہے، مشکل امتحان ہے، بھاری مشکل ہے، سوچو وہ امتحان کتنا زبردست مشکل ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔
بے شک یہ بہت سخت امتحان تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کامیابی پر اترے۔ بہرحال یہی سنت ابراہیمی ہے جو ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کی یاد میں تازہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک اہم فارمولہ اور بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے پر جو خون گرتا ہے وہ خون زمین پر جانے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر معرکہ کفر و اسلام کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے۔ قربانی کا جانور پالنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جانور نے مینگنی کر دی، پیشاب کر دیا، اس کو خوشی سے گوارا کرتا ہے۔ عام دنوں میں کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی جانور اس کے گھر میں استنجا کرے، پیشاب پاخانہ کرے، آدمی کو برا لگتا ہے۔ قربانی کا جانور ایسا کرے تو خوشی ہوتی ہے، ایک طرح کی انسیت ہو جاتی ہے نا جانور سے۔ تو یہ خدمت کا جذبہ ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر رہے ہو، تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے اور خاص طور پر مسلمان ہے، اس کے اندر تمہارا کیسا حسن سلوک کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بہرحال قربانی اپنے ہاتھ سے کرو، یہ میں ہر سال ہر بقرعید میں بولتا ہوں۔ قربانی کا اصل مزہ خود سے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے میں ہے۔ ہاں بہت زیادہ بزدل ہے، نہیں کر سکتا جانور کو صحیح سے حلال، تو پھر موجود تو رہے، کم از کم ادنا درجہ تو یہ ہے جانور ذبح ہوتا ہوا دیکھے تو صحیح۔ بعض لوگ دیکھتے بھی نہیں، اتنی بزدلی ہے ان کے اندر، کم ہمت ہے کہ جانور کو کٹتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو وہاں موجود رہا کرو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سنت ابراہیمی ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ سنت ابراہیمی کو یاد اور تازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک اہم پیغام ہمارا یہ ہے کہ عید قرباں کے موقع پر ہم صاف صفائی کا، ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہمارے بہت سارے برادران وطن غیر مسلم بھائی ہمارے سماج میں رہتے ہیں، ہماری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کھلے میں جانور ذبح نہ کریں، خون کو بحفاظت اچھی طریقے سے یا تو دفن کر دیں یا ایسی جگہ بہا دیں کہ غیروں کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ امید ہے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، چونکہ 7 بجے کا وقت تھا اور وقت ابھی ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، میرے بھائیو آج 2 رکعت نماز بطور شکر کے ہم پر واجب ہے، ایک عید الفطر میں اور ایک آج کے دن، اور ان 2 رکعتوں میں 6 زائد تکبیریں کہیں جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے فوراً بعد اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کو بھی دھیان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو آپ حضرات کھڑے ہو کر سب بندی فرما لیں۔